الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل صدائے حق اور میں ہوں محمد خالد محمود نعیمی حمدانی. حضرات محترم، آپ کے سامنے ہم آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک اور پیاری سیرت پر گفتگو کرتے ہوئے آ رہے ہیں. اس آج کی ویڈیو اور پروگرام سے پہلے ہم اپنی کئی دیگر اپنے پروگراموں کے اندر حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک اور پاک سیرت پر گفتگو کر چکے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے مختلف باب اور مختلف پہلوؤں پر ہم نے ذکر کیا ہے. پچھلی ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے ذکر کیا گیا تھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور صحابہ کرام جو ہے وہ جوگ در جوگ جو ہے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہونا شروع ہوئے، تو جو مکہ کے رؤساء تھے، جو مکہ کے بڑے بڑے سردار تھے، وہ بہت پریشان ہو گئے اور وہ کہنے لگے کہ یہ جو دین اسلام ہے یہ تو دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے، دن بہ دن پھیلتا جا رہا ہے. انہوں نے آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اسلام کی تبلیغ اور اسلام کی دعوت سے روکنے کے لیے مختلف جو ہے انہوں نے اپنے جو ہے وہ منصوبے بنائے اور مختلف طریقوں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دین کی تبلیغ کرنے سے روکا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ہرگز جو ہے اس چیز کو ترک نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے اور میں اپنے اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے میں جو ہے دین کی تبلیغ ضرور کروں گا. پچھلی ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتایا گیا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جو اللہ تبارک و تعالی نے پاک کلام نازل فرمایا ہے قرآن پاک، اس کی اتنی تاثیر ہے اور اس کا اتنا اعجاز ہے کہ کافر لوگ بھی کہتے تھے کہ ہم جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رسالت ملنے پر، نبوت ملنے پر اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن جو کلام اور جو کتاب اور جو آیات جو ہیں وہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھتے ہیں، یہ کلام جو ہے یہ کسی انسان کا لکھا ہوا نہیں ہے بلکہ یہ کوئی آسمانی کلام ہے. اور وہ چھپ چھپ کر جو ہے جو مکے کے بڑے بڑے سردار تھے، جو بڑے بڑے رؤساء تھے، وہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب رات کو جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے نماز کی حالت میں، نوافل کی حالت میں، تو مکے کے جو بڑے بڑے سردار تھے، اس میں ابو جہل ہے، اس میں ابو سفیان ہے، اس میں دیگر بڑے بڑے کافروں کا نام آتا ہے، وہ جو ہے چھپ کر قرآن پاک جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے سنا کرتے تھے. تو سامعین محترم، اب کافر جو ہے بہت پریشان ہو گئے ہیں. اب انہیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ ایسا کون سا طریقہ اختیار کیا جائے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اسلام کی دعوت پھیلانے سے روکا جائے. انہوں نے پھر آپس میں مشاورت کی، اجلاس بلایا اور پھر ان کا اس بات پہ مشورہ ہوا کہ ہم جو ہے اپنے ایک وفد بنا کر جو ہے وہ یثرب میں بھیجتے ہیں اور وہاں کے جو بڑے بڑے جو اہل کتاب لوگ ہیں، جو کتاب کا علم رکھنے والے ہیں، بڑے بڑے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان سے جا کر جو ہے وہ ملاقات کرے ہمارا وفد اور ان سے پوچھے کہ ہم جو ہے وہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کس طریقے سے جو ہے اسلام کی دعوت سے روکیں، اور تم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو انہوں نے دعویٰ کیا ہے تم اس بارے میں کیا کہتے ہو. تو یہ ایک ان کا اجلاس ہوا، ایک انہوں نے منصوبہ بنایا اور کچھ لوگوں کا انتخاب کیا، ان کو ایک وفد کی صورت میں انہوں نے یثرب بھیجا. یہ جو گروہ تھا جو ایک وفد کی صورت میں یثرب گیا تھا، یثرب جو اب مدینہ ہے، پہلے یہ یثرب تھا، تو یہ لوگ جو ہے دن رات کا سفر کرتے ہوئے وہاں پہنچے اور وہاں کے جو بڑے بڑے اہل کتاب تھے، جو بڑے بڑے صاحب علم لوگ تھے، ان سے جا کر جو انہوں نے پوچھا کہ تم جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کے بارے میں کیا کہتے ہو. محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا ہے. تو اہل کتاب لوگوں نے ان کی ساری باتوں کو سنا، سمجھا اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں جو ہے 3 سوال بتا رہے ہیں
یہ 3 سوال جا کر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کرنا۔ اگر انہوں نے ان 3 سوالوں کے جواب صحیح دے دیے تو پھر وہ اللہ کے سچے نبی ہیں، اور اگر وہ ان سوالوں کے جواب نہ دے سکے تو پھر سمجھ جانا کہ وہ کوئی تمام ساز اور کوئی جھوٹے ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ وہ جو وفد ہے واپس آیا اور پھر آ کر اور دیگر سرداران قریش کو لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم جو ہے آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں، آپ جو ہے ہمیں ان سوالوں کے جواب دیں۔ اگر آپ نے ہمیں ان سارے سوالوں کے جواب دے دیے تو پھر ہم جو ہے آپ پر ایمان لے آئیں گے اور ہم آپ کی نبوت کو مان لیں گے۔ حضور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم سوال کرو، تمہارے ہر سوال کا میں جواب دوں گا۔ انہوں نے پہلا سوال کیا کہ یہ بتائیں کہ وہ نوجوان لوگوں کا گروہ کون تھا جو اس وقت کے بادشاہ سے جو ہے وہ چھپ کر جو ہے اپنے گھروں سے نکل گیا، اس لیے کہ وہ بادشاہ جو ہے ان کو خدا کی عبادت کرنے سے روکتا تھا، اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے وہ جو لوگ تھے اپنے گھروں سے نکلے، تو وہ کون لوگ تھے؟ تو اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ سورۃ الکہف جو ہے نازل فرمائی، اور سورۃ الکہف کے اندر ان اصحاب کہف کا ذکر ہے کہ جو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنے گھروں سے نکلے سے اس وقت کے بادشاہ سے، کہ جو اپنے آپ کو خدا کہلاتا تھا اور اللہ کی عبادت کرنے سے لوگوں کو منع کرتا تھا، کہتا تھا کہ مجھے خدا مانو اور مجھے سجدہ کرو اور میری عبادت کرو۔ تو وہ جو اصحاب کہف تھے وہ گھروں سے نکلے تھے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سن لو یہ آیات، یہ قرآن مجھ پر اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا ہے، اور اس کے اندر جو ذکر ہے وہ یہ ہے کہ وہ اصحاب کہف تھے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر آپ ہمیں دوسرا ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ یہ وہ کون ایسا شخص تھا جو سیاحت کرتے ہوئے مشارق سے مغارب تک پہنچا، اس شخص کا نام بتائیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ذوالقرنین ہے، ذوالقرنین بادشاہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے پوری دنیا کی حکومت عطا فرمائی تھی۔ تو دوسرا جواب بھی آقا کریم علیہ السلام نے ان کو دیا، اور پھر وہ تیسرا سوال ان کا یہ تھا کہ آپ بتائیں کہ روح کیا ہے اور روح کی حقیقت کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روح جو ہے یہ امر الہی ہے، روح کے جو مزید اسرار ہے اور جو اس کی گہرائی ہے تم سمجھ نہیں سکتے، اور تمہیں اس طرح ادراک ہی نہیں ہے، تمہارے پاس اتنا عقل ہی نہیں ہے، لیکن تم صرف اتنا سمجھ لو کہ یہ جو روح ہے یہ امر الہی ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تابع ہے، اس کے حکم سے یہ سارے معاملات اس کے چلتے ہیں۔ تو یہ تینوں جو انہوں نے سوال کیے، جو علماء یثرب نے ان کو بتائے تھے کہ یہ سوال کرنا ان سے، اور اگر وہ یہ سوال کا جواب انہوں نے صحیح دے دیے تو پھر وہ سچے نبی ہیں، اور اگر وہ جواب نہ دے سکے تو پھر سمجھ لینا کہ وہ جھوٹے ہیں، معاذ اللہ۔ تو حضور نبی پاک علیہ السلام نے ان کے سارے سوالوں کے صحیح جواب دے دیے، لیکن جن کے نصیب میں اللہ نے ایمان رکھا وہ ایمان لے آئے، اور جن کے نصیب میں ایمان نہیں تھا وہ پھر جو ہے وہ کافر کے کافر ہی رہ گئے۔ یہ دیکھا سامعین محترم آپ نے کہ کفار جو ہیں وہ مختلف طریقوں سے، مختلف بہانوں سے حضور نبی پاک علیہ السلام کو جو ہے اسلام کی دعوت سے روکنا چاہتے ہیں، لیکن اسلام ہے جو اپنے آپ و تاب کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے، لوگ جوگ در جوگ جو ہے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے جا رہے ہیں، صحابہ کرام کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ اب کافروں نے حضور علیہ السلام سے کھلی دشمنی کرنا شروع کر دی۔ اب جب کھلی دشمنی کی تو انہوں نے کس کس طریقے سے حضور علیہ السلام کو ستایا، حضور نبی کریم علیہ السلام کو تکلیفیں دی، اذیتیں دی، اس کا بیان ہم انشاءاللہ العزیز اگلے پروگرام کے اندر کریں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمیشہ کی طرح آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل صدائے حق کے ساتھ جڑے رہیں، ہمارے پروگرام صدائے حق کے ساتھ جڑے رہیں، اور رات کو ڈیلی ہم 10 سے 11 اپنے چینل پر لائیو آتے ہیں جس میں قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر بیان کیا جاتا ہے، اس کا بھی ضرور حصہ بنیں۔ اور ہمیشہ کی طرح آخری بات کہ ہر اچھی بات دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے۔ اگر آپ کو یہ آج کا ہمارا پروگرام اچھا لگا ہو تو اسے اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔